نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے ہم پچھلی کلاس کے کی ایکشنز دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کے لیے جنت ہے، کون وہ لوگ ہیں جو کہ جنت کے حقدار ہوں گے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لے کر آئے، ہمیں بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. اس کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 کوالٹیز اور بھی بتائی تھی، پانچ کوالٹیز اور بھی بتائی تھی. وہ صابر ہوتے ہیں، وہ راست باز صادق ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ چیز جو بہترین جو مال ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت، یعنی کہ تہجد کے وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار اپنی مغفرت مانگتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے سورہ آل عمران کے ہی اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث شیئر کی تھی جس میں کہ قرض کے معاملے میں اگر کسی کے اوپر بھاری قرض ہو تو وہ اس کے لیے وہ دعا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آخر کی آیتیں تھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے. اطاعت تو وہ ہے کہ جو حکم آپ پہ آ گیا وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن اتباع یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے کی کوشش کریں، اور جیسے جیسے وہ چیزیں کرتے تھے آپ بھی بالکل ویسے ہی ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہماری پچھلی کلاس کے کی ایکشنز تھے. اچھا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو. کچھ اسکالرس کے نزدیک جتنی بھی مخلوقات اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان میں سے حضرت آدم کو سلیکٹ کیا تھا اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، تو اس لیے یہ لفظ آیا ہے کہ چن لیا حضرت آدم کو، اور حضرت نوح کو چنا، اور آل ابراہیم کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل، یعنی کہ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے ضمن میں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے. ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور اس میں سے بہت سارے انبیاء آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آل ابراہیم میں سے ہم نے چنا، اور حضرت ابراہیم ہی کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت حاجرہ سے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر. آل عمران میں 2 رائے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اصل میں جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں 2 عمران گزرے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد جو تھے ان کا نام بھی عمران تھا، تو ان میں سے بھی آل عمران ہو سکتے ہیں. اور ایک حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. زیادہ جو اس ڈومیننٹ رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ حضرت مریم کے والد کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی آل اولاد میں سے بھی ان کو بھی چن لیا. ہمیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایون جب بھی کسی آپ ٹاپ یونیورسٹی میں یا ٹاپ کالج میں یا کسی ٹاپ جاب کے لیے کسی بھی چیز کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے بہترین لوگوں کو، وہ ظاہر سی بات ہے جو ان کے حساب سے ان کی جاب کے حساب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو چن لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی سلیکٹ کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو ان کی اولاد کو، حضرت عمران کی ان کی اولاد کو جو سلیکٹ کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان لوگوں میں وہ کوالٹیز تھی. بے شک کہ انبیاء اور جو رسول ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک خاص ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے،
لیکن کچھ ایسی چیزیں وہ خود بھی اپنے اخلاق سے اور اپنی ان چیزوں سے شو کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اہل ہیں. آگے چلتے ہیں. ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم. یہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کیا کہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے 11 بیٹے، پھر حضرت یوسف، اس طرح سے آگے 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 ایک دوسرے کی اولاد میں سے آگے چلتے گئے. اسی طرح اب جیسے حضرت عمران کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ان کی اولاد حضرت مریم اور ان کی آگے اولاد حضرت عیسیٰ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. آگے چلتے ہیں. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. یہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی، کئی جگہ پہ ان کا نام ہنا اور کچھ جگہ ہنا اس طرح سے کر کے آیا ہے. یہ بہت ہی پرہیزگار عبادت گزار خاتون تھی. تو ان کے بارے میں ہے کہ جب حضرت مریم کو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جب وہ پریگننٹ تھی، اس کے دوران جو ہے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. وہ نبی تھے اس وقت. حضرت عمران اور حضرت زکریا یہ 2 نبی موجود تھے. تو ان کا اس کے دوران انتقال ہو گیا. تو جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھڑا کر. یعنی کہ انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ، ایک تو اولاد ویسے ہی ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے شوہر کا ساتھ ساتھ انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ اس کا ایک اسپیشل مقام ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بڑھاپے کا سہارا، ایک آپ کو ساتھی نظر آ رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے اندر. لیکن اس حالات میں بھی جبکہ ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو چکا ہے، تب بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے کام کے لیے، مطلب اس کو دنیاوی جھنجھٹوں میں نہیں ڈالوں گی، اس کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے آپ کے لیے میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میں آپ کی فرما برداری، اس کے اوپر کوئی دنیاوی ذمہ داری میں نہیں رکھوں گی. بس تو اس کو میری طرف سے قبول فرمائے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. آگے چلتے ہیں. فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم من الشيطان الرجيم. تو جب اس سے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب، یہ تو میرے ایک لڑکی جن گئی ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس وقت جو تھا وہ کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں ان کو دین کی خدمت کے لیے رکھوں گی، تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ لڑکی ہوگی. اور اس ٹائم پر بھی لڑکیوں کو ایز خادم قبول نہیں کیا جاتا تھا. تو انہوں نے جب کہا تو جب اسے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب، یہ تو میں ایک لڑکی جن گئی ہوں اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے. اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام ان سے لینا تھا وہ کوئی کسی لڑکے سے نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ایک خاص مقام رکھا ہوا تھا حضرت مریم کا. اور کچھ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، میں ان کو تو نہیں دے سکتی جو ہے خدمت کے لیے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مطلب انہوں نے ان کا نام بھی سجیسٹ کیا. اس سے کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ عورت بھی جو ہے وہ مطلب اسلام میں اس چیز کا نہیں ہے کہ نہیں صرف گھر والے باقی کے لوگ ہی نام رکھ سکتے ہیں، ماں بھی نام رکھ سکتی ہے. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملے سے. مریم جو نام ہے بہت بابرکت نام ہے. ابھی انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں آگے بھی پڑھیں گے. مریم نام کا مطلب عبادت گزار، خدمت گزار ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی مریم ہے؟ نہیں، ابھی نہیں ہمارے ساتھ کوئی مریم. بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے یہ. اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں اس آیت سے ریلیٹڈ.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान इसे पैदा होते ही छूता है, टच करता है, जिससे वो बच्चा चिल्लाता है, सिवाय मरियम और इनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, यानी कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उनको हिफाजत में देते हैं कि मैं आप ये दुआ करें उस बच्चे को लेकर कि मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ या रब। ये कलमा मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा था। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के हाथ लगने से बचा लिया। तो ये भी एक चीज ऐड की जा सकती है कि जब हमारे यहाँ औलाद बच्चे पैदा हो तो उनके लिए ये दुआ की जाए। आगे चलते हैं। فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نبتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا. تو قبول فرما لیا اس کو، یعنی کہ حضرت مریم کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، یعنی کہ بہت ان کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مطلب آگے بھی ہم جب پڑھیں گے حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی تو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کیا اور اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا، یعنی کہ حضرت زکریا جو تھے وہ خود نبی تھے، وہ نبی کی خود بھی بیٹی تھی، تو وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے قبول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، اور جو انہوں نے نظر مانی تھی ان کی والدہ نے، اور ان کو بہت ہی اچھے طریقے پر پروان چڑھایا۔ جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے، حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی خالو تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی جو بیوی تھی وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، تو حضرت زکریا جو تھے وہ ان کے خالو تھے حضرت مریم کے۔ جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے، یعنی کہ ان کے پاس بے موسم کے، کچھ روایت میں آتے کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت تو کوئی ایسے فریج وغیرہ یا فریزر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا کہ اس موسم کا پھل کسی اور موسم میں پایا جاتا، لیکن ان کے پاس جو تھے وہ ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھی حضرت مریم کے پاس۔ قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله بغير حساب. وہ پوچھتے اے مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کہتی تھی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جب بھی محراب میں جاتے تھے، انہوں نے، حضرت زکریا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، تو انہوں نے وہاں پر مسجد اقصی میں ان کے لیے ایک محراب تعمیر کی تھی، تو جب بھی وہ ان سے وہاں پہ جاتے ملنے، ان کو چیک کرنے کہ سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، تو وہ دیکھتے کہ وہ ہمیشہ جو تھی عبادت میں مشغول ہوتی تھی، ہر وقت مطلب نماز میں اور ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس طرح کی نعمتیں عطا کرتے تھے کہ وہ جب جاتے تھے تو ان کے پاس ایسے بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی تھی۔ تو جب حضرت مریم نے ان سے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ رزق وغیرہ یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب۔ تو اس کے بعد حضرت زکریا نے کیا کیا؟ هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ہنالکا جو ہے لفظ وہ یعنی کہ اسی وقت، دیر ان دیر، حضرت زکریا کو یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے ایک دعا کی۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، تو مجھے بھی اپنی جانب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا اور انہوں نے اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک نیک اور صالح ذریات طیبہ یعنی کہ پاک اولاد عطا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں اس وقت جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو انہیں اس وقت اولاد کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اصل میں تو دو کویسچنز اس سے نکلتے ہیں۔ پہلا کویسچن یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کس سے مانگنا چاہیے بچوں کے لیے، اگر ہمیں اولاد چاہیے، یا
فور دیٹ میٹر کچھ بھی چاہیے اپنی زندگی میں، ہمیں کوئی ڈگری، کوئی کسی قسم کی بھی اپنی زندگی میں کوئی ضرورت ہے، کسی رشتے کی، کوئی ڈگری کی، کہیں جاب کی، کہیں ایڈمیشن کی، کسی بھی چیز کی، اولاد کی، یا کوئی بھی کوئی قرض اتارنا ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہمارے ہاں یہ بہت ہی برا رواج ہو چکا ہے کہ کبھی کسی پیر کے پاس جا کے دعا مانگ لی، کہیں کسی قبر کے اوپر جا کے کوئی چڑھاوا چڑھا دیا، کبھی کسی سے کہہ دیا. اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا جو کہ اتنے ضعیف بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کس سے دعا کی ہے؟ انہوں نے صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھی ہے اسی وقت. اور اس کے ساتھ میں خاص کر جب ہم اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے کیا انسینٹیو ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد چاہیے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہمیں اولاد زیادہ تر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، تو ہمیں کیوں چاہیے ہوتی ہے اولاد؟ کمی سوچتے ہیں ہم اس بارے میں؟ کہ تاکہ وہ ہم کو ثواب دے، کہ کیونکہ ہم ان کو اچھی چیزیں سکھا رہے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہمارے ہاں آج کل یہ رواج ہے کہ اولاد ہونی چاہیے کیونکہ پیئر پریشر ہے چاروں طرف، اور اس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی 2 سال پہلے، اس کے تو 2 ہو گئے، میرے تو ابھی 1 بھی نہیں ہوا. یا پھر کبھی سسرال کی طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے، یا میکے کی طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، باقیوں کے ہو گئے تو ہمارے بھی. ہم زیادہ تر چیزیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ باقیوں کے تو ہمارے بھی ہوں. یا پھر ایک وقت کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری کفالت کریں گے، یا ہم لوگوں کو کی خدمت گزار ہوں گے، تو اس لیے ہمیں اولاد چاہیے ہوتی ہے. خدمت گزاری یا کفالی یا یہ چیزیں سیکنڈری ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا نے اس بڑھاپے میں اگر دعا مانگی ہے تو انہوں نے مانگی ہے طیب پاکیزہ اولاد کی. ہمیں اولاد اس لیے مانگنی چاہیے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والی ہو اور ان کی فرما بردار. ہمارے لیے ہاں یہ انسینٹیو ہو کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، ہم انہیں نیک اور اچھا دین سکھائیں اور وہ آگے جا کے وہ ان چیزوں پہ عمل کریں اور وہ چیز ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے حضرت زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی تھی. ہم دنیاوی چیزوں کے لیے کہ جی اچھا بچہ ہے وہ جاب کرے گا، وہ مطلب اسکول جائے گا، جاب کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، پھر ایک کمائی آئے گی اس کی، پھر اس کی اولاد ہوگی، پھر ہم اس کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے. ہم تمام چیزیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. اپنے لیے دعا مانگنے میں کوئی بالکل حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس عمر میں پہنچ کے اولاد کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کا دین قائم کر سکے ان کی اولاد. آگے چلتے ہیں. فنادته الملائكة وهو صديق سيد تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسپیشلی جب شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یعنی کہ ان کی جو دعا تھی وہ فوراً قبول ہوئی، اور فرشتوں اور جبکہ وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی وقت ان کو یہ بشارت سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک بشارت دی، ہاں کہ تمہارے ٹھیک ہے ہو جائے گی، تمہاری دعا قبول ہوگی، نہ کہ صرف یہ بشارت دی بلکہ نام تک بتا دیا کہ یہ نام ہوگا تمہارے بیٹے کا یحییٰ، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی. یہاں پہ جو کلمہ سے مراد ہے وہ ہم آگے جا کے بھی ہمیں یہ انڈیکیشن ملے گی کہ اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ کن کا کلمہ تھا، ایک موجزانہ ان کی ولادت تھی، والد کے بغیر ان کی ولادت ہوئی تھی. although اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ معجزات کوئی بڑی، یہ اس طرح کے معجزے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا کو اس بڑھاپے میں اگر اولاد ہو رہی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی عمر میں جا کے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی گئی تھی، وہ بھی ایک معجزہ تھا. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ معجزہ دیکھیں تو حضرت آدم تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جی منہا بتائیے.
کہ پھر وہ حضرت مریم نے پھر شادی نہیں کی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بغیر ہی، یہ معجزہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے پھر میریکلز میں سے تھا. ان کا ٹھیک ہے، پھر حضرت عیسیٰ ہو گئے، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے وہ نہیں شادی نہیں کی. میں اس کے بارے میں قرآن میں یا احادیث میں کچھ زیادہ ذکر نہیں ملتا اس کے بعد حضرت مریم کا، تو ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیات جو کتابیں ہیں جو ان کے علماء کی لکھی ہوئی ہے یا عیسائیوں میں لکھی ہوئی ہے، ان میں ان کے بارے میں کچھ ضرور مل سکتا ہے. ہمیں اس کے اوپر ضرور ریسرچ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں قرآن سے یا حدیث سے اس کے بارے میں کچھ خاص انفارمیشن نہیں ملتی اس کے بعد. ٹھیک ہے، اوکے. تو جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی اور سردار ہوگا، یعنی کہ وہ لیڈر ہوں گے اور تجرد کی زندگی گزاریں گے. یعنی کہ ان کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھ دی گئی ہے خواتین کے لیے، لیکن حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اتنے فوکسڈ تھے دین کا کام کرنے کے بارے میں کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالکل آزاد تھے. سردار کی زندگی مطلب یعنی کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر، کیونکہ نبی تھے، ہم آگے پڑھیں گے، اور نبی ہوگا صالحین میں سے. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو نبوت دی تھی. کچھ کے نزدیک تو مطلب وہ حضرت عیسیٰ جو تھے، کیونکہ ان سے بڑے بھی تھے عمر میں، تو وہ حضرت عیسیٰ اس دوران جو تھے، حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے بھی حضرت یحییٰ جو تھے وہ اس وقت نبی تھے. آگے چلتے ہیں. قال بلغني الكبر وامرأتي الله يفعل ما يشاء. کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ رہی ہے. یعنی کہ بانجھ کا مطلب کہ ان کی اولاد کبھی نہیں ہو سکی، اس بڑھاپے میں جا کے کیسے اولاد ہوگی جبکہ ساری عمر اولاد نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اب آتا ہے ایک جی منہا، جی بتائیے. آپ نے ریسائن کیا میں نے؟ اوکے اچھا. تو کوشچن یہ آتا ہے کہ ہمارا جیسے ہمیں کوئی جاب چاہیے یا کوئی ایڈمیشن چاہیے کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کیا مطلب obviously اس کے لیے پڑھائی ہوگی، ایڈمیشن فارم کے لیے پھر ہم چیزیں جمع کریں گے، کیا ہونا چاہیے؟ یا جاب کے لیے کسی اگر اسپیسیفک جگہ پہ ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم ڈگری لیں گے. پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. یہ ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی کے کبھی اولاد نہیں ہوئی ہے آج تک، وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. ہم لوگ جو ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈبے کے اندر رکھ کے اپنے دماغ کو سوچتے ہیں، ہم اسباب کے بارے میں سوچتے ہیں. کوئی بیماری ہو گئی تو پھر کوئی ٹریٹمنٹ، اچھا بس یہی ڈاکٹر ہے جس سے ہماری ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور کوئی ڈاکٹر مطلب یا صرف یہی دوائی ہے جس سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے. یہ دنیاوی اسباب ہیں اور بالکل ہے. یا اگر ڈگری ہے تو ہم لوگ ہاں ایک اچھی جاب ہے تو تبھی ہمیں یہ جاب مل سکتی ہے جبکہ ہم فلاں جگہ سے پڑھیں گے اور اس یونیورسٹی کے لوگ جو ہیں وہ انہیں کو وہاں پر جاب ملتی ہے. یا اب قرض آ گیا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کریں، قرض نہیں اتار سکتے، تو لوگ بہت زیادہ انفارچونیٹلی یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں یہ ہینڈل نہیں کر سکتا. یا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ہر جگہ جا کے کوئی چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح سے ٹریٹمنٹس کروائی جا رہی ہیں. یا ٹریٹمنٹ سب بات ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ دنیاوی اسباب لیتے ہیں، علاج کرانے کا تو حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے صرف ایک ڈبہ ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہی یہ ہو سکے گا. حالانکہ ہمارا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اپنے مسئلوں کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب حضرت مریم کے پاس محراب میں وہ چیزیں رکھی دیکھی تو فٹافٹ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی اپنی طرف سے ایک اس طرح کا اولاد عطا کر دیں جو کہ طیب ہو، پاک ہو. اور اس کے بعد حالانکہ انہیں بالکل وہ اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ ان کی بیوی جو ہیں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہیں، بیرن ہے. اس کے باوجود جب ان کو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ دنیاوی اسباب اپنانے کے لیے ضرور کہا گیا ہے. جی عروج بتائیے. عروج آپ نے ریسائن کیا ہوا ہے؟ I think غلطی سے. تو دنیاوی اسباب ضرور ہمیں دیکھنے چاہیے، لیکن دعا کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں، اور اپنے پورے اسباب کرنے کے بعد اپنا پورا بھروسہ اللہ پہ رکھیں کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں کوئی کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں کہ اگر ہم لیٹ سپوز بریانی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اچھا گوشت لے کے خرید کے لانا ہے، اچھا چاول ختم ہو گئے اتنے پیالی ہیں، اچھا یہ والے مسالے ہمیں چاہیے، دہی چاہیے، پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے. یہ اسباب ہمارے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو کہ اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ پیدا کرنے والے ہیں اسباب کے، تو ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس لیے اپنے تمام مسئلے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کریں، ان سے ایک کنیکشن بنائیں، ان سے ایک دعا کا کنیکشن بنائیں. آگے چلتے ہیں. قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام ربك كثيرا وسبح بالعشي والأبكار. انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ اتنے اوور ویلم تھے، حالانکہ وہ نبی تھے، ان کے لیے یہ تمام چیزیں کوئی نئی نہیں تھی. وہ اس بات پہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلے انہیں اتنی حیرانی ہوئی کہ اچھا یہ میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی وہ اتنے خوشی سے اوور ویلم تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے لیے کوئی نشانی مقرر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. تو اس سے ہمیں ایک بہت ہی اچھی لرننگ ملتی ہے. کیا لرننگ ملتی ہے؟ ہمیں اپنی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ابھی فی الحال ویسے ہم کیسے کرتے ہیں سیلیبریٹ، بتائیے. ہم لوگ خوشی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ فٹافٹ ہم نے تصویریں کھینچی اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پہ اور واٹس ایپ پہ خبریں پھیلانی شروع کر دی ہم نے. یہ سب ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. کوئی خبر ملی اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا ہم نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، اور تمہیں کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دن رات شکر ادا کرو اور ان کی تعریف بیان کرو. ہم بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. ہم تو اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح سے حالانکہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو کہ آپ کے بارے میں کنسرن ہے، یا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے خاص کر کے ان میں جیلسی یا اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. لیکن جس طرح ہم پوری دنیا میں ایک دم سے بم پھاڑ دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اور اب ہمیں نہیں پتا کہ اور کئی دفعہ تو فیک کر رہے ہوتے ہیں لوگ اکثر جو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان سوشل میڈیا پہ جو چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ اکثر جو ہے آدھی باتیں جھوٹ ہوتی ہے. تو
हम लोग ये अब मैंने भी रिसेंटली एक चीज देखी कि किसी ने वो आजकल शायद आप लोगों में देखी होगी, वो जो जेंडर रिवील वीडियोस चल रही हैं कि जो बच्चा होने वाला है उसका वो लड़का है या लड़की, और वो बड़े तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कभी बैलून्स अंदर रखे हुए होते हैं पिंक कलर के, वो एकदम से ठा करके निकलते हैं। और इसके अलावा भी मैं रिसेंटली देख रही थी, कोई एक बहुत ही अमीर कपल था, तो उन्होंने तो वो नेक्स्ट ही लेवल ले गए, उन्होंने अपना बच्चे होने वाले बच्चे का जो जेंडर रिवील किया है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर उन्होंने कोई वीडियो चलाई है। रिडिकुलस। आप ये देखें कि हमें इस चीज का एहसास नहीं होता कि हम कितने लोगों को हसरत दे रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें तो जी नजर लग गई है, जेलसी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। हमें एहसास नहीं होता कि हम अपनी हर खबर, मैं सिर्फ ये नहीं खबर कह रही कि जी प्रेगनेंसी की या इस तरह की, हम अपनी हर खबर इस तरीके से फर्ज समझ के लगाते हैं। हर खाने की तस्वीर, अल्लाह ने नेमत दी है, आपने एक अच्छा खाना खा रहे हैं, उसकी तस्वीर खींच के फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे इस तरह से लगाते हैं जैसे ये तो फर्ज है ना, पहले तो फर्ज अपना अदा करें उसके बाद। कितनी दफा होता है आप रेस्टोरेंट्स में जाएं और आगे खाना रखा गया है और लोग तस्वीरें खींचनी शुरू हो गए हैं उसकी। तो हमें अब अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती हैं, उनको सेलिब्रेट इस तरह से करना चाहिए। आप ज़रूर, जो लोग आपके बारे में कंसर्न थे, कोई परेशानी, कुछ ऐसे लोग थे, आपके वालिदैन हैं, स्पाउस हैं, औलाद है, आप उनके साथ शेयर करें, लेकिन इसको छपवाना नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करें और दिन और रात अल्लाह की तस्बीह बयान करें। ये हमें तरीका बताया गया है कि आपको अपनी चीज़ें, अपनी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। आगे चलते हैं। وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء मैं इसलिए العالمين. पूछ रही थी कि कोई मरियम हमारे साथ हैं कि नहीं। अल्लाह, ये बड़ा ही बाबरकत नाम है, और हज़रत मरियम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। और याद करो जबकि कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खूब पाक कर दिया है और तुम्हें तमाम जहान की ख़वातीन पे तरजीह दी है। वो एक चोज़न वन थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक बहुत बड़ा, बहुत आला मुकाम अता किया था। हदीस में आता है कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ख़दीजा, एक कुछ जगह हज़रत फ़ातिमा का ज़िक्र आता है कि वो जन्नत की ख़वातीन में, जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, लेकिन वहाँ पर भी हज़रत मरियम का मुकाम अलहदा होगा। हज़रत मरियम की उनकी इबादत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्योंकि चुन लिया था, उनका एक अलहदा मुकाम होगा जन्नत में भी। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगी। अच्छा बेटे, अज़ान हो गई है, हम यहाँ पे पॉज़ लेते हैं। जी, अरूज, आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? यस मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हज़रत मरियम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में फरमाया कि तुम्हें पूरे जहान, तमाम जहान की ख़वातीन पे तरजीह दी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम जो हैं हज़रत मरियम की ज़िंदगी के ऊपर ज़रूर रिसर्च करें। ऐसी वीडियोज़ ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, हज़रत मरियम के ऊपर किताब भी लिखी हुई है। आइडियली कोशिश ये करें कि जो है ऑथेंटिक सोर्सेज़ हों, लेकिन इस चीज़ पे 1 सेकंड बेटा होल्ड करिएगा प्लीज़। तो आइडियली ऑथेंटिक सोर्सेज़ हों, और ऐसी वीडियोस हैं, शेख उमर सुलेमान एक हैं, उनकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं हज़रत मरियम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। तो कोशिश करें उनकी ज़िंदगी के ऊपर रिसर्च करें और वो चीज़ें जानने की कोशिश करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद थी। आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज़ हमें मिल जाएँ। आगे चलते हैं। يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ए मरियम, अपने रब की फरमाबरदारी करती रहो और सजदे करती रहो और रुकू करती रहो, रुकू करने वालों के साथ। आप ये सोचें कि उनको पहले भी ये मुकाम किसी वजह से ही मिला था। उनका एक लेवल जो था वो उनकी इबादत का, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उनके बारे में कि जब भी हज़रत ज़करिया मेहराब में जाते थे तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल होती थी। हत्ता ये कि उनके बारे में मैंने एक जगह ये भी सुना कि जब
ان کے پیریڈس کے دن ہوتے تھے اور وہ عبادت اس طرح سے نہیں کر سکتی تھی اور وہ مسجد میں نہیں رہ سکتی تھی، تو وہ مشرق کی طرف چلی جایا کرتی تھی اور وہاں پر بھی جا کے وہ غور و فکر اور اذکار اور دعائیں وہاں پہ بھی جا کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہی کیا کرتی تھی۔ تو اس کے باوجود اس تمام چیزوں کے باوجود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدے کرتی رہو اور رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں۔ ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں کوئی غیب کی چیزیں پتہ چل رہی ہیں یا کوئی ایسی باتیں فرشتے آ کے ان کو بتا رہے ہیں، میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، ایک ویڈیو فارورڈ ہوئی تھی، اس میں تھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے خطاب کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے خطاب سٹارٹ اس طرح کیا ہے کہ ابھی بارش ہونے والی تھی تو میں نے فرشتے کو سے کہا ہے بارش نہیں کرنی، تو وہ رک گیا ہے تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے خطاب کریں تاکہ آپ لوگ میرا خطاب آرام سے سن سکیں۔ مطلب یہ کس طرح کی آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، کس مشکل وقت سے آپ گزرے ہیں، ان کے بارے میں تو ایسا کہیں نہیں آتا کہ وہ غیب کی چیزیں، جبکہ کہ آپ کو تو فرشتے بھی دکھائے گئے، جنت و دوزخ بھی دکھائی گئی، وہ جیسے ہم نے اس میں آیت کرسی میں یہ چیز پڑھ لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے علم میں سے، تو نبیوں کو رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ غیب کی چیزوں کی مشاہدات کرواتے تھے، لیکن جو اس طرح کے کلیم آج کل وہ بزرگان دین اور یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں یہ بیس لیس ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی خبروں کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد نبوت کی خبروں کا دروازہ بند ہو گیا سوائے مبشرات کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ مبشرات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سچے خواب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی تک کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ سچے خواب کے تک اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وحی ایک غیب کی چیز ہے جو کہ ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں وحی اتری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا وہ اپنے انبیاء اپنے رسولوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوگا، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ یعنی کہ جیسے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے، پرچیاں آج بھی ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ جب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو بیت المقدس میں لے کر آئیں اس کی خدمت کے لیے، تو وہ لوگ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس وقت عورتوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن پھر جب انہوں نے کچھ خوابوں کا ذکر کیا، اور کیونکہ وہ حضرت ایک نبی حضرت عمران کی اولاد میں سے تھی، تو انہوں نے پھر بڑی خوشی خوشی انہیں نہ صرف قبول کیا بلکہ وہ اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ان کی کفالت، ان کی کیئر ٹیکر کون ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی کہ قرآن اندازی کر رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ انہوں نے اس کے بارے میں ہے کہ وہ قلم ڈالتے تھے اور حضرت زکریا کا نام ہر بار آتا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ آپ کو یاد ہو یہی کلمہ کا جو لفظ ہے وہ جب حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، یہ وہی کلمہ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی طرف انڈیکیشن ہے۔ ایک کلمے کی اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، ابن مریم، مریم کا بیٹا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، یعنی کہ بہت ہی ایک ہائی
لیول ہے ان کا حضرت عیسیٰ کا بھی انبیاء میں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ اور الصَّالِحِينَ. وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری عمر پہ تو گود میں تو چلو ٹھیک ہے ایک نئی بات ہے، ایک معجزانہ چیز ہے کہ گود میں کوئی کلام کرے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ پختہ عمر کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کر کیوں مینشن کیا ہے؟ اینی آئیڈیا؟ میم آئی تھنک اس لیے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہوں گے، وہ کبھی حق کہنے سے گھبرائیں گے نہیں، اور وہ اللہ کا پیغام پھیلائیں گے اور اس سے رکیں گے نہیں. وہ تو یہ کانفیڈنٹ جو کانفیڈنٹلی جب ہم آگے جا کے انشاءاللہ سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ انہوں نے بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ تو گود میں بھی کلام کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ کلام تو انہوں نے کانفیڈنٹلی گود میں بھی کیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کر جو کہلن کا ورڈ ہے، عربی زبان آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ہی ڈیپ زبان ہے اور ایک لفظ کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. تو کہلن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پختہ عمر پہ پہنچ کے. حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا تھا. 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت دی گئی تھی اور 33 سال کی عمر میں ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، وہ جب پورا یہودیوں نے ان کے اگینسٹ پلاٹ کیا تھا. پختہ عمر کو یہاں پہ مینشن کرنے کا مقصد بہت سے اسکالرس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ دوبارہ جو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ دجال کو ماریں گے فلسطین میں، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ کہلن کی عمر جو ہے وہ 50 سے اوپر کی ہے، جو عربی زبان میں یعنی کہ جو ذرا زیادہ بڑی عمر کے ہونے کے بعد کلام کرنے والی بات ہے. تو اس وقت اس آیت میں یہ انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور وہ کہلن کی عمر تک پہنچیں گے، ایسی عمر، ایک پختہ عمر تک پہنچیں گے. تو یہ اس کی طرف انڈیکیشن ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. آگے چلتے ہیں. قالت ربي أن قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حضرت مریم نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی، اے اللہ میرا اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. فرمایا یعنی کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرے ہاں کس طرح سے اولاد ہو سکتی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تمام تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. کن فیکن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں. اور یہ ایک بہت 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 بڑے اعزاز کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ ہم اس رب کو کے ماننے والے ہیں، اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اپنی پریشانیاں، اپنا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی چیز کنیکٹ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. جس طرح ہم جا کے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں یا کسی سے ہمیں کوئی کام ہو، کوئی مقصد ہو، ہم جا کے اس سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ والا مسئلہ ہے، پلیز اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں تو. ہم یہ اسی طرح اپنا ہر مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے، ان سے کیوں نہیں کنیکٹ کرتے. اور جب ہم ان سے کنیکٹ نہیں کرتے تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ پریشانیاں ہوتی ہیں، چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے. اور آہستہ 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 جا کر بچے بچیاں پختہ عمر کے لوگ اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی کتنے لوگوں کا سنتے ہیں کہ جی قرض ادا نہیں ہو سکا تو اس نے خودکشی کر لی. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں. خودکشی مطلب اس حرام کام کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بھی عکارت کی اور اپنی آخرت بھی تباہ کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، ان کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں، دعا کریں. وہ مسبب الاسباب ہیں، یعنی کہ وہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں. ان کو کسی چیز کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے کہ یہ چیز کیسے ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آپ نے حضرت زکریا کا بھی سنا کہ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اور انہوں نے بھی، حضرت مریم نے بھی یہ کہا یہ کیسے ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے بچے کیسے ہوں گے. یہ ان لوگوں کا بشر ہونا دکھاتا ہے کہ یہ انسان تھے، یہ کوئی سپر ہیومن نہیں تھے.
آپ دیکھیے جو پہلا ریاکشن اگر آپ کے لیے بھی کوئی بڑی ایک اچنبھے والی کوئی چیز ہو تو آپ کا بھی ایک دم سے ریاکشن یہی آتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہوگا. تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، بشر تھے، ان کے ریاکشن بھی اسی طرح کے ہوتے تھے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے. تو حضرت مریم نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی اے اللہ میرا اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور ان سے ڈسکس کریں اپنے مسئلے. آگے چلتے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ابھی بھی حضرت مریم ہی سے کلام ہو رہا ہے کہ جس بیٹی کی ان کو بشارت دی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی. کتاب سے یہاں مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی. کچھ اسکالرس کے نزدیک جب میں اس کی تفسیر دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب تورات اتری تھی تو اس میں صرف احکام تھے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، صحیح اور مطلب غلط کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو، حکم تھے صرف. اور انجیل کے اندر حکمت تھی چیزوں کی. تو آپ سمجھ لیں شریعت اور لا جو تھا وہ تورات میں اترا تھا اور انجیل کے اندر حکمت اتری تھی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سکھائے گا کتاب اور حکمت. کچھ اسکالرس کے نزدیک جب کہ تورات اتری ہے تو اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہیومن ریس میں جو اس وقت کی انسان تھے ان کے اندر وہ والی مینٹل میچورٹی نہیں تھی کہ ان کو حکمت سکھائی جاتی، ان کو احکام دے دیے گئے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا اگر بچہ ہے، آپ اس کو یہ کہیں گے چھری نہیں پکڑنی ہے. اب آپ اس کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ دیکھو یہ سلپری ہے، یہ شارپ ہے، تمہارے کٹ لگ جائے گا، تمہارے خون نکل آئے گا. یہ حکمت ان چیزوں کی آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ دیکھو اس طرح نہیں پکڑ سکتے، اس طرح چھری کو پکڑا جاتا ہے، آگے والے بلیڈ والے پارٹ سے نہیں پکڑنا، پیچھے والے پارٹ. یہ چیزیں آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. تو آپ اس کو ایک حکم دے سکتے کہ دیکھو چھری نہیں پکڑنی، ختم ہو گئی بات. آپ ایک بڑے بچے کو جب وہ تھوڑا میچور ہو جائے تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ کٹ جائے گا، تمہارا خون نکل آئے گا، مسئلہ ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسٹچز لگیں گے. یہ چیزیں آپ جا کے ایک بڑے عمر کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں. اسی لیے جب انجیل اتری ہے تو ان کے جہاں پہ میں جو میں سرچ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انجیل کے ٹائم پر ہیومن ریس اس قابل ہو چکی تھی کہ انہیں حکمت سمجھائی جاتی. اور قرآن پھر ایک ایسی کتاب آئی ہے جس میں حکمت بھی ہے اور احکام بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں جو فائنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری ہے. آگے چلتے ہیں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي آدَمَ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ فِيهِ فَيَكُونُ طِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اس کو رسول بنا کے بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف. یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ رسول میں اور نبی میں فرق ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ عام ہے، وہ ایک احکام لے کر آتے ہیں، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے. رسول کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو جو نبی ہے وہ ایک خاص عام ہوتے ہیں، اور رسول جو ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف بنا کے بھیج جاتے ہیں. تو جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں تمام رسول جو ہیں وہ نبی ضرور ہے. نبی رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی رسول یعنی کہ کسی ایک خاص قوم کے لیے بھیجے گئے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، یعنی کہ عربوں کے لیے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا، لیکن وہ نبی بھی ہیں، تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے موجود ہیں ان کی جو احکام ہے. لیکن ایک ڈفرینس جو اور ہے وہ یہ ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اور رسول کا ڈفرینس کہ جو نبی ہے وہ مغلوب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا تھا. ہم نے اور جگہ پہ بھی یہ بات پڑھی ہے قرآن کے اندر ہی کہ تم ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو. تو نبی کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر کبھی کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں
کہ بہت سے رسول جو کہ اسلام میں آئے ہیں، جیسے کہ حضرت صالح تھے، حضرت لوط تھے، حضرت ہود تھے، حضرت نوح تھے، ان کی یہ رسول تھے، ان کی قوموں کو تباہ، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا. حضرت نوح نے دعا کیا کہ یہ میری بات نہیں مان رہے، تو ان کی حضرت نوح کی قوم کو تباہ کر دیا گیا. حضرت لوط کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، وہ قوم تباہ کر دی گئی. نبی کو کچھ نہیں، رسول کو کچھ نہیں ہوا. رسول اپنے ماننے والوں کے ساتھ آگے چلے گئے، لیکن نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. جب اسی طرح جب رسول بنا کے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، تو رسول کو اٹھا لیا گیا، ان کو مغلوب نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کو رسول بنا کے بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف. چنانچہ حضرت مسیح نے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے تھے، مطلب جو آنکھ سے دیکھے جا سکیں وہ والے معجزات ان سے زیادہ اور کسی کو نہیں دیے گئے. حضرت عیسیٰ کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، یعنی کہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میری وجہ سے میں نے پھونک ماری تو وہ پرندہ بن گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. آگے چلتے. وأبرئ الأكمه بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما في ذلك آيات لكم إن كنتم مؤمنين. اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، یعنی کہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس بعد میں بڑے ہو کے پہلے دیکھ رہے تھے پھر کوئی آئی ڈیفیکٹ ہو گیا اس کے بعد، نہیں، آپ پیدائشی اندھے کو جس نے کبھی جس کے برتھ ڈیفیکٹ تھا، کیونکہ یوزلی برتھ ڈیفیکٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو برتھ ڈیفیکٹ جس کے اندر ہوتا تھا، جو پیدائشی طور پہ اندھا ہوتا تھا، اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور کوڑی کو بھی. کوڑ کا مرض جو ایک قسم کی اسکن ڈیزیز ہے، آپ کی جلد کے اوپر زخم اور کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس پہ بھی آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا. اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. آپ اس حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کا 2-3 دن پہلے انتقال ہو چکا تھا، آپ نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس کو آواز دی اور وہ باہر نکل آیا. تو آپ کو ایسے معجزات عطا کیے گئے تھے حضرت عیسیٰ کو. لیکن وہ ساتھ ساتھ ہر چیز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. انہوں نے کبھی بھی اپنے اوپر خدا ہونے کا، جو یہ عیسائی ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے، یہ ایک الزام ہے بہت بڑا کہ یہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آگے جا کے ہم یہ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ یار اب میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں اس طرح کی بات کہہ سکوں. تو حضرت عیسیٰ اس دن بالکل بری ذمہ ہوں گے. یہ جو کرسچینٹی آج اتنی فلرش کر رہی ہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ معاذ اللہ، اور کچھ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ایک روح القدس، حضرت عیسیٰ اور اللہ. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انشاءاللہ آگے جا کے سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے، جمعے کے دن آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. نہ ان کو اس چیز کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو اس چیز کا کوئی علم تھا. یہ بالکل جھوٹ گھڑا ہوا ہے. اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یعنی کہ جب کوئی آتا تھا تو آپ بتاتے تھے کہ تم اپنے گھر میں یہ کھا کے آئے ہو اور تمہارے گھر میں ابھی یہ چیزیں رکھی ہیں. یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اس وقت بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اور وہ ہر لحاظ سے زوال کا شکار تھے. حتیٰ یہ کہ وہ اس وقت بھی رومن امپائر کے انڈر ان کی جو تھی ان کی حکومت تھی، اور اس کے علاوہ دینی طور پر بھی وہ بالکل ہی ایک، آپ سمجھ لیں، ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا ان کا، کہ ظاہری طور پہ جو عبادتیں تھیں وہ تو بڑی اس طرح سے نظر آتی تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو بڑھا چڑھا دیا تھا. ہم انشاءاللہ بھی آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایک ابھی کوئی انجیل کچھ عرصے پہلے
نکلی ہے برنامس کوئی جو پریسٹ تھے ان کے لکھی ہوئی، ان کے نزدیک جو تھا جو جوڈا ایک آدمی تھا جس نے کہ مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ کہیں چھپے ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے ان کی مخبری کی تھی کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ ہیں. تو اس انجیل کے مطابق ان کی شکل جو تھی جوڈا کی جو شکل تھی وہ حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی تھی اور اس کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ کو 4 فرشتے آئے تھے اور لے گئے تھے. ہماری کتابوں میں اور ہماری حدیث میں قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں ہمارے قرآن میں یہ ذکر ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا بلکہ کہ ان کو اٹھا لیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی اٹھا لیا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ رسول کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا. آگے چلتے ہیں. ومصدق أحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم فأطيعون. اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، یعنی کہ تورات پہلے اتر چکی تھی، حضرت موسیٰ پہلے آ چکے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی ہیں. مطلب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے بس ظاہری ایک عبادتوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، باقی اخلاقیات اور باقی اور چیزیں رحم دلی اور یہ ساری چیزیں یہودیوں میں سے ختم ہو چکی تھی. حتیٰ یہ کہ جو سبت کا قانون تھا یعنی کہ ہفتے کے دن وہ صرف عبادت کریں گے، اس قانون میں بھی انہوں نے یہ چیز بھی ایڈ کر دی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی دنیاوی کام ہے. تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ ساری چیزیں خود ہی سے گھڑ لی تھی. تو یہ ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول جو ہیں وہ اپنی اطاعت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقوی کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت یعنی کہ جس طرح کہ میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں اس طرح سے فالو کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو رسول ہے اس تک دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں فالو کر رہا ہوں اپنی جو گھڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط اللہ مستقيم. میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. آج کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. تھنک آؤٹ آف دا باکس. اپنے آپ کو ظاہری اسباب سے، ہمارے جو مسئلے ہیں ان کو ظاہری اسباب سے نکل کے سوچیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر چیز کی. ظاہری اسباب اپنانے کے لیے کہا گیا ہے اور وہ ضرور اپنانے چاہیے، لیکن سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور اللہ پہ توکل کریں کہ وہ مسبب الاسباب ہیں. اگر آپ نے اپنے تمام تر وسائل استعمال کر لیے ہیں اور آپ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس چیز پہ یقین رکھیے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں اور وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اہم چیز اور ہم نے پڑھی وہ یہ کہ ہمیں اپنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہمیں ملتی ہیں انہیں ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ان کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کو دکھاتے پھریں، فیس بک پہ لگاتے پھریں، ٹویٹرز پہ لگاتے پھریں، واٹس ایپ میسیجز کرتے پھریں. یہ سب کچھ کرنے سے کے بجائے اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کریں. آج کا کوئی سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، آج کی ہماری آیت سے ریلیٹڈ؟ میم مجھے کچھ شیئر تھا، ایک ناول پڑھی تھی وہی ہے. جی بتائیے عائشہ. میں نے ایک ناول پڑھا تھا نمل، تو اس میں قرآن میں غور و فکر اور اس سے ریلیٹڈ تھا. تو اس میں نا سورہ مریم کی آیت تھی، آیت نمبر 9، جس میں اس سے پہلے حضرت زکریا نے بولا تھا کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بھی تو تخلیق کیا تھا اور میرے لیے سب کچھ. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر ہم اس چیز پہ غور کریں اس آیت پہ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا جو تھے وہ کس کی اولاد میں سے تھے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت یعقوب وہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے جی اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کی جی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی. تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی تو
بانس تھیں اور بہن تھیں، ان کی بھی تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان کی بھی بہت اولڈ ایج میں آ کر جب اولاد ہوئی تھی تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے. تو اگر ہم حضرت زکریا کی پیدائش پر غور کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا جب آپ بھی کچھ نہ تھے، مطلب آپ کو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی بالکل وہ نہیں تھی کہ آپ آ سکتے ہیں. تو آپ کو تو یہی تھا اس میں کہ دعا کرنی ہے، کہ دعا کا دامن دعا ہر حال میں کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو دعا کر لی. آپ کی جتنی شدید خواہش ہے جس چیز کی، آپ کے لیے اس کی کوشش بھی شدید کرنی ہے اور دعا بھی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. بالکل بالکل بالکل، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا کہ ہمیں اپنی کوشش بھی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے اور کنیکشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ سب سے زیادہ ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. چلیے، تھینک یو سو مچ عائشہ، بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا شیئر کیا ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو وہ انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.